اچھا سر، ایک اور بڑا سوال ہے. ہم نے آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک پوسٹ کی تھی اور آپ کے چاہنے والوں نے کچھ سوال بھیجے ہیں، وہ میرے پاس ہیں. سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب جو دور ہے، آپ نے کہا کہ آپ اے آئی تک پڑھ رہے ہیں اور اس تک بھی جو ہے وہ آپ رسائی آپ کو بھی حاصل ہے. اب یہ بتائیے گا کہ آپ سوشل میڈیا سے کیوں غائب؟ ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ ان دنوں لازمی ہو گیا ہر چیز کے لیے، آپ کیوں دور ہیں؟ غائب نہیں ہوں، میرے دوست میری چیزیں پہنچاتے رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. میں ترجمہ نگار ہوں، کالمسٹ ہوں، اور میں یہ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. اور اس دور میں جینا، جو ترجمے کی مارکیٹ آپ کو پتہ ہے اے آئی کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اور میرے دوست ہیں جنہوں نے کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. اچھا سر، آپ نے بالکل بجا فرمایا. آپ کی چیزیں تو ہم تک آتی رہتی ہیں. خود آپ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے، واٹس ایپ پہ بھی آپ زیادہ نہیں ہیں. میں ہوں ہی نہیں. ہوئے نہیں نا. تو ایک سوال آپ کے ایک چاہنے والے نے کیا ہے کہ آپ کو شہرت کی دیوی سے عشق نہیں ہے، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پوجا جائے؟ کتنی شہرت ملے، لوگ اب کانوں پہ اٹھا کے پھریں، پوری دنیا مجھے جانتی ہے. شہرت کیا ہوتی؟ مقبولیت زیادہ ضروری ہے، شہرت ضروری نہیں ہے. اگر آپ مقبول ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، پنجتن پاک کا، کہ آپ جو ہے مقبول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں آپ کو کچھ دیا ہے. تو پوئٹری یا لٹریچر از مائی پیشن، اٹس ناٹ اے فیشن. ٹھیک ہے، اسی لیے نئی نئی جو ادبی تھیریز آتی ہیں، جیسے مابعد جدیدیت ہے جس کو میں مابعد یزیدیت کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح آتی ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں اور ان سے اختلاف کرتا ہوں. اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی مشرقی شعریات جو ہے اس پر قائم رہوں. میں بنیادی طور پر ایک کلاسیکی آدمی، میں جدید شاعر نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے جدید شاعری پسند ہے. جی. اچھا، اس سے ریلیونٹ سر ایک سوال. روایت کے لوگ ہیں نا، ہم روایت کے لوگ ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں ایک کنزرویٹو ہوں، میں کلاسیکی ہوں، میں قدامت پرست ہوں. اس پہ مجھے کوئی عار نہیں. سر سوال بھی ایک آ گیا کہ یہ روایت اور جدت میں فرق کیا ہوتا ہے، اور جدید غزل کہتے کس کو ہے؟ اصل میں یہ جو اکیرا پن ہے امیجز کا، تمثالوں کا، جدید غزل اس کا شکار ہو گئی ہے، اور نئے موضوعات کے لیے اور ندرت کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں. اور اس پر میرا اعتراض یہ ہے کہ جدت کے شوق میں، ندرت کے شوق میں ان کا شعر زمرہ مزاح میں داخل ہو جاتا ہے. جی. اچھا سر، غزل کے ساتھ ساتھ جو نظم ہے وہ بھی اب آہستہ آہستہ جدت سے بھی بہت آگے چلی گئی ہے. تو آپ یہ بتائیں، یہ نثری نظم نامی ایک چیز ہے اور یہ اشرا، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلے آپ کام کر چکے ہوں غزل کا، نظم کا، پھر نثری نظم کی طرف آئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر آپ نثری نظم کو چور دروازے کے طور پر ادب میں داخلے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. کسی بھی صنف کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 50-60 سال کافی ہوتے ہیں. اس صنف کو ہمارے یہاں 60-70 سال ہو گئے ہیں، لیکن لوگ، آپ سے میں کہوں کہ کسی کی نثری نظم سناؤ، یا خود جو شاعر نثری نظم لکھتے ہیں ان سے میں کہوں تو وہ نہیں سنا سکتے نا. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مشرق ایک آہنگ اور ردم کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہمارا ردم ہے، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم. اچھا، باقی آزاد نظم کیا کہنے، کیا کمال چیز ہے. میں نے خود ستارہ ساز میں آزاد نظمیں لکھی، اور میں نے اس میں یہ تجربہ کیا لینگویج سوئچ کا. میرا جی چاہا تو میں نے اردو نظم سٹارٹ کر کے اس کے اندر پورا کینٹو فارسی کا لکھ دیا. میرا جی چاہا تو اس میں نے ہندی کا کینٹو لکھ دیا. میرا جی چاہا تو میں نے اس میں پنجابی کا اور پٹواری کا کینٹو لکھ دیا. میرا جی چاہا تو یہ جو ماڈرن ٹرمینالوجی ہے کمپیوٹر سے متعلق، کہ میں یہاں عہد رفسا سے آیا ہوا ایک مہمان ہوں، یہ ضرورت کا بازار ہے، خواہشوں کا نہیں. تار، سی ڈی، فلاپی، پرنٹر عجب ناشنیدہ سے الفاظ ہیں. وائرس کی صدائیں ہیں، تنہائی ای میل کرتے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ میری نظم جو ہے یہ 1998 کی نظم ہے، جس وقت کمپیوٹر کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. تو اس وقت کی یہ نظم ہے، اور میں نے کوشش کی ہے. اور مجھے جو کوئی تجربے کرتا ہے، مجھے
کوئی اس سے وہ نہیں ہے، پرخاش نہیں ہے. میں خود یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اردو شاعری میں فرینچ آئے، جرمن آئے، انگلش آئے، اسپینش آئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ آپ کو آتی ہو، عبور حاصل ہو. عبور حاصل ہو. وہ شخص جو اردو ہی نہیں جانتا وہ تجربے کر رہا ہے. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا تھا کہ تجربے کے لیے، ایک تجربے کو تخلیقی تجربہ بننے کے لیے کتنی کتابیں درکار ہوتی ہیں؟ ابھی تک آپ تجربے کیے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا تجربہ تخلیقی تجربہ نہیں بنا. دیکھیں ناصر کاظمی کی مثال ہمارے سامنے ہے. پہلی بارش اس نے لکھی، بہت خوبصورت تخلیقی تجربہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نثری نظم وغیرہ یا اس قسم کی چیزوں کو میں، وہ لوگ جو اس راستے سے داخل ہوئے ہیں، شعر انہوں نے نہیں کہا، نظم آزاد پابند یا غزل انہوں نے نہیں کی، وہ شروع ہی نثری نظم سے ہوئی ہیں، تو ان کو میں کس طرح مان. اچھا ادریس بابر جو ہے انہوں نے غزل بھی کہی، انہوں نے نظم کہی، پھر وہ اشرا کی طرف آ گئے. اچھے شاعر ہیں اور اشرے کی طرف آئے ہیں تو کیا ہو گئے، اس میں کوئی بری بات نہیں. یہ تو اچھی بات ہے اگر وہ اپنے تجربہ کرنا چاہ رہا ہے. اور کتاب بھی چھپی ہے، میں نے دیکھا اس پہ کچھ شعر ہیں اور داد کے قابل. اچھا سر یہ بتائیں، آپ کے اکثر اشعار ایسے ہیں جو نئے پڑھنے والے نوجوان نسل ان پہ کھلتے نہیں ہیں آسانی کے ساتھ، تو آپ پہ ایک چھاپ یہ لگی ہے کہ آپ بڑے مشکل پسند ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اتنی مشکل پسندی ہی کیوں؟ اچھا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے غالب کو اور اقبال کو اور میر کو نہیں پڑھا وہ لازماً مجھے مشکل پسند کہیں گے. جنہوں نے انیس کو، میر کو، غالب کو، اقبال کو پڑھا ہے وہ مجھے مشکل پسند نہیں کہہ سکتے. کیا میں نظم میں راشد سے زیادہ مشکل ہوں؟ ایک. اور کیا میں غزل میں اقبال سے یا میر سے یا غالب سے یا انیس سے زیادہ مشکل ہوں؟ اچھا پھر یہ ہے کہ میں نے کوئی ژانرہ چھوڑا نہیں ہے. غزل، نظم، پابند نظم، مرثیہ، ربائی، مخمس، مسدس، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں میں نے یہ فارمز استعمال کیے ہیں اپنی سہولت کے لیے، اور مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا. اچھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ ستارہ ساز کی نظمیں لوگوں کو زبانی یاد ہیں. آپ پڑھیے کامنی خواب کی لو میں ہستی ہوئی کامنی، تو لوگ آگے سے پوری نظم آپ کو سنا دیں گے. آپ پڑھیے میں عجب آدمی ہوں، زندگی شعر کے میلے میں گنوا دی میں نے، تو وہ پوری نظم آپ کو سنائے. آپ اس کے سامنے پڑھیے میں نے کیا سوچ کے صحرا میں دکان کھولی ہے، وہ آپ کو سنا دے گا. آپ اس کے سامنے پڑھیے ابھی پچھلے جنازوں کے نمازی گھر نہیں لوٹے، تو وہ بھی سنا دے گا. تو سوال یہ کہ پھر میرا شعر اور میری نظمیں لوگوں کو یاد کیسے ہو جاتی ہیں؟ یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل پسند شاعر ہے. یہ الگ بات ہے کہ میری آڈینس جو ہے نا وہ ٹارگیٹڈ ہے. عام آدمی شاید مجھے سمجھے ہی نہ. میں یہ بات جانتا ہوں. اور جس قسم کی شاعری ہو رہی ہے 50 کتابیں روزانہ میں اس طرح کی لکھ سکتا ہوں. اس عمر میں بھی میں بیٹھ کے روزانہ، اب میں 57 برس کا ہوں، میری مشق 42 برس کی ہے، آج بھی میں یہاں بیٹھتا ہوں روزانہ دوستوں کے لیے 60-70 مصرے لکھ کے میں ضائع کرتا ہوں. اور میرے پاس 300 غزلیں بھی ہو جائیں تو ان میں سے 45 میں نکالتا ہوں، باقی میں ضائع کر دیتا ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ تخلیق شعر نیست بجز کر بے انتخاب. اچھا سر یہ بھی بتائیے کہ کون سا ایسا ٹرانس ہوتا ہے یا کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے خاص رنگ والا شعر کہتے ہیں؟ اس کا کوئی وقت نہیں، شعر خود آتا ہے اور اس شخص کے پاس آتا ہے جس کے پاس بہت سارے علوم کی سینرجی موجود ہو. یہ آمد ٹائپ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تنزیہ ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے لکھا بھی تھا کہ مجھ سے غالب کی طرح غیب کے مضمون نہ بند. تیل آنکھوں کا جلا ہے تو اجالا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ تنزیہ ہے، تو لوگ تو فخریہ کہتے ہیں. بڑا جی اپنی اپنی ڈائمینشنز ہیں، ہو سکتا ہے فخریہ بھی ہو،
ٹھیک ہے، اپنی اپنی ڈائمینشنز ہیں اور میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں اس پہ اکثر باتیں کرتا رہتا ہوں کہ انگریزی سے اور فارسی سے ہمارے اردو شعراء نے کتنا کچھ لیا، بلکہ وہ ترجمے ہی کر دیے۔ تو اسعد اللہ شاہ گلشن نے ولی سے کہا تھا کہ فارسی میں اتنے مضامین پڑے ہوئے ہیں، انہیں استعمال میں لاؤ، تو ولی سے شروع ہوا، آج تک جاری ہے۔ جن لوگوں کو فارسی آتی ہے، بعض اوقات لوگوں سے سرزد ہو جاتا ہے شعر جو فارسی میں جا کے ملتا ہے۔ مجھے نئی غزل پر اعتراض یہ ہے کہ یہ سطحی ہے، سپرفیشل ہے، اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، اس پہ وڈتھ نہیں ہے، اس پہ ہائٹ نہیں ہے، ملٹائی لیئرل نہیں ہے۔ یہ میرا اعتراض ہے جدید غزل۔